السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 97 پڑھیں گے، باب قضاء الحاجہ میں سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا من البول، کہ پیشاب سے اور یعنی اس کی چھینٹوں وغیرہ سے بچو، فإن عامۃ العذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ وللحاکم، اور حاکم کے الفاظ یہ ہیں کہ اکثر عذاب القبر من البول، کہ عذاب قبر کا بہت بڑا سبب پیشاب ہے، یعنی اس سے بد پرہیزی۔ وہ صحیح الاسناد، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ یہ جو پہلے حدیث ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے، تو اس کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ کی جو سواری تھی، جانور جس پر آپ سوار تھے، وہ اس قدر ڈر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے گرتے بچے۔ حالانکہ جس سواری پر نبی علیہ السلام سوار ہوتے تھے وہ بہت ادب اور احترام سے چلتی تھی، لیکن یہ کیفیت ہوئی تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ میری سواری کا جانور ڈر گیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جس وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بات چھوٹی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں چھوٹی تھی لیکن گناہ میں بڑی تھی، یا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایک بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ وہ چغلی کرتا تھا۔ تو پیشاب سے پردہ نہ کرنا، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ ظاہر میں بیٹھ جانا، جس طرح کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے مرد گلیوں کے اور سڑکوں کے کنارے پہ جو نالی یا کوئی اس طرح خالی جگہ ہو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھینٹوں سے بد پرہیزی، چھینٹوں سے پرواہ نہ کرنا، اور پیشاب کے بعد طہارت نہ کرنا، یہ بھی اکثر مردوں کی عادت ہے، عورتوں کی، مردوں کی، کہ راہ چلتے ہوئے یا کہیں سفر میں ضرورت پیش آ جائے تو وہ یہ دیکھے بغیر ہی اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں کہ یہاں طہارت کا کوئی انتظام بھی ہے یا نہیں، اور پھر بلا طہارت اٹھ جاتے ہیں، تو یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ 1000 میں سے بلکہ لاکھوں میں سے کبھی ایک مرتبہ ایسا ہو بھی جائے تو فوراً پانی تلاش کریں اور اپنے کپڑے کو اور اپنے جسم کو پاک کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی عذاب قبر کا باعث یہ گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ لوگ اس کی چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ پیشاب اپنا ہو یا کسی دوسرے کا، اس کی کراہت اور اس کی گندگی اور اس کا نجس ہونا ایک ہی جیسا ہے، کہ بعض لوگ خود تو طہارت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے پیشاب سے ان کے پیمپر بدلتے ہوئے یا ان کے پیشاب والے کپڑوں کو بدلتے ہوئے پرہیز نہیں کرتے اور اپنے لباس کو بھی گندا کر لیتے ہیں، تو اس کا بھی ویسا ہی عذاب ہے جس طرح اپنے پیشاب کا ہے۔ تو اس لیے ہر صورت میں پیشاب سے بچنا چاہیے،
ایک تو یہ ہے کہ پردے میں کیا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی چھینٹوں سے بچا جائے، اور اگر پڑ گئی ہیں چھینٹیں یا کپڑے کو کچھ اس کے قطرات لگ گئے ہیں تو ان کو صاف کیا جائے۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ بہت تیزی کے ساتھ پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، طہارت بھی تیزی سے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد لمحہ بھر ٹھہریں تاکہ اس کے تمام قطرات زائل ہو جائیں، خارج ہو جائیں۔ پھر طہارت کریں، اور طہارت بھی پوری تسلی کے ساتھ اچھی طرح کریں۔ کوشش کریں کہ ارد گرد سے بھی کچھ جگہ اس طرح سے دھو لی جائے کہ شک اور شبے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں وعن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول و براز کا طریقہ سکھایا، خاص طور پر یہاں پیشاب کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان نقعد علی الیسری وننصب الیمنی، کہ ہم جب پیشاب کے لیے بیٹھیں تو اس وقت ہم بائیں پاؤں پر بوجھ ڈال کر بیٹھیں اور دائیں کو ہم کھڑا رکھیں۔ رواہ البیہقی، اسے بہقی نے روایت کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، کیونکہ اس میں کچھ راوی اس طرح کے ہیں جو ناپہچان ہیں۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح سے بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا معدہ بائیں جانب ہے، تو جب بائیں جانب بوجھ ڈال کر بیٹھا جائے گا، وزن ڈال کر بیٹھا جائے گا، یعنی بیٹھنے والے کا جھکاؤ بائیں پاؤں کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مثانہ اچھی طرح سے خالی ہو جائے گا، اور اسے یعنی اپنی یہ غلاظت خارج کرنے میں آسانی رہے گی۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں وعن عیسیٰ بن یزداد عن ابیہ، عیسیٰ بن یزداد بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی پیشاب کے لیے بیٹھے فَلْيَنْطُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عضو مخصوص، اپنے ذکر کو جھاڑ لے 3 مرتبہ۔ رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف، اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک باپ بیٹا ایسے ہیں، یہ عیسیٰ اور ان کا بیٹا، کہ یہ مجہول ہیں، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہاں بھی مقصد یہی ہے، یعنی یہ دونوں ضعیف حدیثیں اس لیے لائی گئی ہیں کہ ایک تو ان کے ضعف کا پتہ چل جائے کہ یہ مسائل یہ کمزور ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان ان پر عمل کرے تو دونوں ہی فائدے میں ہیں۔ کہ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر بیٹھا رہے، یا مرد ہے تو وہ اپنے جسم کو اس کے قطرات سے پاک کر لے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء یعنی قباء کے رہنے والوں سے سوال کیا، کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی تھی، وہ فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء کے رہنے والے اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اے اہل قباء، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف بیان کی ہے، تو تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو۔ آپ کا مقصد ایک تو ان سے سوال کرنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر ہو جائے، اور آپ نے ان کو پہلے ہی تلقین اس بات کی ہوئی تھی
کہ وہ پانی استعمال کیا کریں۔ بہرحال آپ نے ان سے جب پوچھا فقالوا، تو وہ کہنے لگے کہ انا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ رواہ البزار بسند ضعیف، اس کو بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وَأَصْلُهُ فی ابی داود، اور اس کی اصل جو ہے وہ ابو داود میں بھی مروی ہے۔ والترمذی، ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ من حدیث ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یعنی یہی حدیث دوسری کتابوں میں جب آتی ہے تو اس میں تھوڑا لفظوں کا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ بدون ذکر الحجارہ، وہاں ڈھیلوں کے استعمال کا ذکر نہیں ہے، صرف پانی کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بول و براز سے بہت اچھی طرح سے نظافت حاصل کرنی چاہیے، پوری تسلی کے ساتھ طہارت حاصل کرنی چاہیے کہ بیٹھتے وقت بھی احتیاط سے بیٹھا جائے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ اس طریقے سے واش روم میں جایا جائے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ جائے۔ یعنی بعض لوگ خاص طور پر بچے بہت دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پھر اپنا ان کا یہ معاملہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے جائیں کہ معاملہ قابو میں رہے، اور بیٹھتے وقت بھی اپنے لباس کو اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھا جائے، اور پردے میں بیٹھا جائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ پر بیٹھا جائے۔ اور پھر پانی میسر ہے تو پانی سے طہارت حاصل کی جائے، کیونکہ پانی سب سے بہترین چیز ہے طہارت کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر پانی موجود نہیں ہے تو پھر وہاں مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کیے جائیں، یعنی ان کو باری باری اپنے جسم پر رگڑ کر جسم کو صاف کیا جائے۔ اور اگر مٹی بھی میسر نہ ہو تو ٹیشو پیپر یہ اس کے قائم مقام ہوں گے، یعنی کچھ اس طریقے سے استعمال کیے جائیں کہ ہاتھ محفوظ رہیں اور جسم صاف ہو جائے، اور یہ بھی 3 دفعہ استعمال کیا جائے۔ یعنی بے شک ایک مرتبہ میں 2 4 5 ٹیشو پیپر استعمال کرنے پڑیں، لیکن باری باری 3 مرتبہ استعمال کیے جائیں، تو اس سے انشاءاللہ طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 4، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی 4 چیزوں کی وجہ سے۔ من الجنابت، نمبر 1 جنابت کی وجہ سے، ویوم الجمعۃ، نمبر 2 جمعہ کے دن، ومن الحجامۃ، نمبر 3 حجامہ کروانے کے بعد سنگی لگوانا جسے کہتے ہیں، ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چیزوں سے غسل کرنے کا ذکر ہے، جن میں سے غسل جنابت پر تمام ائمہ اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ غسل جنابت واجب ہے، اور باقی جو 3 غسل ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ غسل واجب ہیں یا غیر واجب۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو چھوڑنے والا مسلمان نہ رہے، اور غیر واجب اس کو کہتے ہیں جس کو کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے فرض اور واجب میں بھی فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے والا مسلمان نہیں، اور واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے لیکن نہ کرنے سے بندہ مسلمان رہتا ہے لیکن اس کے اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہاں غسل جمعہ یہ اس میں کافی اختلاف ہے، یعنی تقریباً بہت سے علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں،
اور بہت سے علماء اس کو غیر واجب قرار دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ جمعہ کا غسل یہ یعنی کر ہی لینا چاہیے، اس کی بہت تاکید ہے، لیکن یہ ایسا فریضہ نہیں کہ اس کے نہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ نہ کرنے کی احادیث بھی بہت سی ہیں اور ان پر بھی بہت سے علماء کا اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد حجامہ کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، حجامہ کروایا اور پھر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اگر سینگی یا حجامہ کسی ایسی جگہ پر کروایا جائے جہاں یہ خطرہ ہو، دل میں ایک وسوسہ ہو کہ میرے کپڑوں پر یا جسم پر خون ہوگا، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کرنے کے بعد انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے غسل کر ہی لینا چاہیے، تو بہت اچھا ہے، غسل بہترین چیز ہے، نظافت ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ خون کے بہہ جانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے کہ غسل واجب ہو۔ تیسری چیز اس میں غسل میت ہے، اس کا ذکر بھی احادیث میں ایسے ہی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کر لے میت کو غسل دینے کے بعد اپنا غسل تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، اس کو یقین ہے کہ وہ اس کے کپڑے اور وہ خود صاف ہے، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے کپڑوں پر چھینٹوں کا خدشہ ہو تو جہاں چھینٹے پڑے ہیں مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو لیے جائیں اور کپڑے بدل لیے جائیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر وہ غسل کر لے تو بہت بہتر ہے، لیکن غسل ائمہ کرام کے مطابق، محدثین کی ایک جماعت کے مطابق واجب نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ ثمامۃ بن اسال، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ کے بارے میں۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا اور مسجد کے ستون سے لا کر باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان کے پاس سے گزرتے رہے اور ان کو پوچھتے رہے کہ ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو یہ آگے سے بڑی طنز کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرے بدلہ لینے والے بڑے ہیں، اور اگر چھوڑ دو گے تو میں احسان کرنے والے کا احسان مند ہو جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب یہ چھوٹ کر چلے گئے تو رستے میں سوچا کہ اگر وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے تو میں تو قتل ہو جاتا، بعد میں جو مرضی ہوتا۔ تو واپس آ گئے، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ غسل کر کے آؤ، تو پھر یہ غسل کر کے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا غسل واجب ہے؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فقہا کی ایک جماعت اس کو واجب قرار دیتی ہے اور ایک جماعت اس کو غیر واجب قرار دیتی ہے، کہ ایک شخص جو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، البتہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ غسل کرے، پاک صاف ہو اور پھر نماز ادا کرے، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے لیے اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے کہ وہ غسل کیے بغیر کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ چیز فرض نہیں ہے اس پر، لیکن بہت افضل ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر کلمہ پڑھے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ السبع، کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر جوان آدمی پر، اسے 7 اماموں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کی دلیل ہے جو غسل جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو یعنی اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہی ہے کہ ہر ممکن غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے، مثلاً کوئی شخص بہت بیمار ہے یا سفر سے آیا ہے کہ اب اگر وہ غسل کرے گا تو اس کا جمعہ نکل جائے گا، یا پانی میسر نہیں، یا اور اس طرح کی کوئی ایسی واضح قسم کی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے وہ شخص جمعہ کے لیے جا سکتا ہے تاکہ اس کا
جمعہ ضائع نہ ہو، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے بڑے چھوٹے تمام افراد غسل کر لیں۔ وعن سمورة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، فبہا، بس اس نے بہت اچھا کیا، ونعمت، اور بہت ہی اچھا کیا، یعنی وہ تو کیا خوب ہو گیا، اچھی بات ہو گئی۔ ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل کرنا تو افضل چیز ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور اسے ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو واجب قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ افضل اور غیر افضل اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں وجوب نہ ہو، فرض نہ ہو۔ اگر غسل جمعہ فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ وضو سے غسل افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کر ہی لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی عذر ہے اس کے پاس، سستی اور اس طرح کی چیزوں کو عذر نہیں قرار دیا جا سکتا، یا گھر کی مصروفیت کو عذر نہیں قرار دیا جا سکتا، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن غسل ہو ہی جائے، کیونکہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلمانوں کی عید قرار دیا اور اسے ذکر اذکار کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا۔ اس کے خاص اذکار ذکر کیے ہیں کہ مثلاً اس میں درود شریف پڑھا جائے، سورۃ کہف پڑھی جائے، دعا کی جائے خاص طور پر، اور یہ ہمیں ایک نوید سنائی کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس نیت سے غسل کر لیتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو ہمیں یعنی باقی دنوں کو فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ آج کل جس طرح بچے اسکول جاتے ہیں تو اکثر ان کا غسل اتوار کے دن ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بچے اسکول سے آئیں تو ان کو غسل کروا دیں، یا صبح ان کو اگر موسم اچھا ہے تو غسل کروا کے بھیجیں، کیونکہ جمعہ کا دن مغرب کی اذان تک رہتا ہے، تو اس دوران اگر غسل ہو جائے تو انشاءاللہ وہ یوم جمعہ کا غسل ہی شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔